بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک سیاہ فام شخص حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی سیاہ فام بیوی بھی تھی۔ اس نے کہا، میں بھی کالا ہوں اور میری بیوی بھی کالی ہے، مگر بچہ سرخ رنگ کا پیدا ہوا ہے۔ یہ میرا بچہ نہیں ہو سکتا، یہ کسی اور کا بچہ ہے۔ اس عورت نے امانت میں خیانت کی ہے۔ عورت رونے لگی اور کہا کہ میں نے بالکل خیانت نہیں کی، یہ اسی کا بچہ ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے بہت بدگمان ہو رہا تھا اور اس کے دل میں بیوی کے لیے نفرت آ چکی تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سوچ میں پڑ گئے کہ اس معاملے کو کیسے حل کیا جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں آئے تاکہ اس معاملے کا حل نکالا جا سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کی بات سنی اور پھر سیاہ فام شخص سے کہا کہ تم ایک وعدہ کرو کہ تجھ سے جو بات بھی پوچھوں گا تم سچ ہی بتاؤ گے۔ سیاہ فام شخص نے وعدہ کیا کہ میں سچ ہی بولوں گا اور جھوٹی بات اپنی زبان پر نہیں لاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیوی سے حالت حیض میں مباشرت کی تھی؟ آدمی تھوڑی دیر خاموش رہا، پھر بولا کہ ہاں، میں نے اپنی بیوی کے ساتھ اس حالت میں مباشرت کی تھی جب وہ حالت حیض میں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس کا انکار نہ کرو، جب تم نے اس حالت حیض میں اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تب تمہارا نطفہ عورت کے سرخ خون کے ساتھ مل گیا، جس کی وجہ سے بچہ سرخ رنگ کا ہی پیدا ہوا، لہذا یہ بچہ آپ کا ہے اور اپنی بیوی پر جھوٹی تہمت مت لگاؤ۔ اسد بن ابراہیم اود بیلی مالکی جو علماء اہل سنت سے ہیں، وہ عمار بن یاسر اور زید بن ارقم سے روایت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی ابن طالب ایک روز ایوان قضاء میں تشریف فرما تھے۔ ہم سب آپ کی خدمت میں موجود تھے کہ ناگہاں ایک شور و گل کی آواز سنائی دی۔ امیر المؤمنین نے عمار سے فرمایا کہ باہر جا کر اس فریاد کو حاضر کرو۔ عمار کہتے ہیں کہ میں باہر گیا اور ایک عورت کو دیکھا جو اونٹ پر بیٹھی فریاد کر رہی تھی اور خدا سے کہہ رہی تھی، اے فریاد رس، بے قصا میں تجھ سے انصاف طلب کرتی ہوں اور تیرے دوست کو تجھ تک پہنچنے کا وسیلہ قرار دے رہی ہوں، مجھے اس ذلت سے نجات دے اور تو ہی عزت بخشنے والا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک کثیر جماعت اونٹ کے گرد شمشیر برہنہ جمع ہے، کچھ لوگ اس کی موافقت اور حمایت میں اور کچھ اس کی مخالفت میں گفتگو کر رہے ہیں۔ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کا حکم ہے کہ تم لوگ ایوان قضاء میں چلو۔ وہ سب لوگ اس عورت کو لے کر مسجد میں داخل ہوئے۔ ایک مجمع کثیر تماشائیوں کا جمع ہو گیا۔ امیر المؤمنین کھڑے ہو گئے اور حمد و ثنا خدا و ستائش محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرمایا، بیان کرو کہ کیا واقعہ ہے اور یہ عورت کیا کہتی ہے۔ مجمع میں سے ایک شخص نے کہا، یا امیر المؤمنین، اس کا قضیہ کا تعلق مجھ سے ہے۔ میں اس لڑکی کا باپ ہوں۔ عرب کے نامی گرامی معزز و مطول مجھ سے اس کی خواست گاری کرتے ہیں، مگر اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ امیر المؤمنین نے لڑکی کی طرف رخ کیا اور فرمایا کہ جو کچھ تیرا باپ کہتا ہے کیا یہ سچ ہے؟ لڑکی روئی اور چلائی، یا حضرت پروردگار کی قسم، میں اپنے باپ کی بے عزتی کا باعث نہیں ہوں۔ بوڑھا باپ آگے بڑھا اور بولا، یہ لڑکی غلط کہتی ہے، یہ بے شوہر قانونی کے حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین لڑکی کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ کیا تو حاملہ نہیں ہے اور کیا تیرا باپ جھوٹ بول رہا ہے؟ آقا، یہ سچ ہے کہ میں شوہر نہیں رہتی، لیکن آپ کے حق کی قسم میں کسی خیانت کے مرتکب نہیں ہوں۔ پھر امیر المؤمنین نے کوفہ کی ایک مشہور داعیہ کو بلوایا اور کہا کہ اس کو پس پردے لے جا کر جائزہ لو اور مجھے صحیح حالات سے مطالعہ کرو۔ داعیہ لڑکی کو پس پردہ لے گئی۔ بعد تحقیق خدمت امیر المؤمنین میں نہایت حیرت سے عرض کرنے لگی، مولا، یہ لڑکی بے گناہ ہے کیونکہ باکرہ ہے، کیونکہ کسی مرد سے ہم بستری نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حاملہ ہے۔ امیر المؤمنین لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تم میں سے کوئی شخص ایک برف کا ٹکڑا کہیں سے لا سکتا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کہا کہ ہمارے شہر میں اس زمانے میں بھی برف باکثرت ملتا ہے، مگر اس قدر جلد وہاں سے نہیں آ سکتا۔ امیر المؤمنین نے بے طریق اجاز ہاتھ بڑھایا اور قطع برف ہاتھ میں تھا۔ داعیہ سے فرمایا کہ لڑکی کو مسجد سے باہر لے جاؤ اور ظرف میں برف رکھ کر لڑکی کو برہنہ اس پر بٹھا دو اور جو کچھ خارج ہو مطالعہ کرو۔ داعیہ لڑکی کو تنہائی میں لے گئی، برف پر بٹھایا۔ تھوڑی دیر میں ایک سانپ خارج ہوا۔ داعیہ نے لے جا کر امیر المؤمنین کو دکھایا۔ لوگوں نے جب دیکھا تو بہت حیران ہوئے۔ پھر امیر المؤمنین نے لڑکی کے باپ سے فرمایا
کہ تیری لڑکی بے گناہ ہے، کیونکہ ایک سانپ تالاب میں نہاتے وقت اس کے داخل رحم ہو گیا، جس نے اندر ہی اندر پرورش پا کر یہ صورت اختیار کر لی۔ جزاک اللہ، شکریہ۔